پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا کے ٹور پر جانے کی تیاریاں کر رہی ہے اور آج کراچی میں بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی جس میں کئی اہم سوالات اور تلخ سوالات کے جوابات دیے۔ اس میں کافی چیزیں انٹرسٹنگ تھیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، جن میں یہ کہا ہے کہ سیاسی طور پر اب کون سے کھلاڑی ٹیم میں آئیں گے، اس کا حیران کن جواب دیا۔ سرفراز یا رضوان میں سے کون کھیلے گا، یہ اس کے بارے میں ان کا واضح موقف سامنے آیا، جبکہ کیا پاکستان کے جو پلیئرز ہیں افغانستان کے اسپنر سے ڈرتے ہیں، یہ ان کی جانب سے ان کا کیا کہنا تھا اس کے حوالے سے۔ جبکہ بابر اعظم کا انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ میچ پر حیران کن تبصرہ بھی سامنے آیا ہے، اور باقی چیزیں، باقی معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس رپورٹ میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کافی بریک کے بعد ہماری انٹرنیشنل کرکٹ ایک بار پھر شروع ہو رہی ہے، جب پاکستان ٹیم سری لنکا کا ٹور کرے گی، ٹیسٹ سیریز کھیلے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی چیمپئن شپ کا کامیابی کے ساتھ آغاز کریں، اور جو ماضی میں یا گزشتہ سیریز میں ہم نے گزشتہ چیمپئن ٹرافی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ نہ دہرائیں۔ اس کے حوالے سے ان کا ایکسائٹمنٹ ان کی جانب سے سامنے آئی، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر ٹیم کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ تیز بیٹنگ کریں گے، جس طرح کہ آج کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں ٹیسٹ فارمیٹ میں بھی تیزی سے رنز بناتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ حیران کن جواب یہ تھا کہ ان کے بات سے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر ٹیم کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے، جہاں ضرورت پڑے گی ہم تیز کھیلیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی دفاع کریں گے۔ یہ تیزی سے بیٹنگ کرنے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا۔ البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ وہ اپنی جو کرکٹ دے رہے ہیں اس میں 10% بہتری لائیں گے۔ 10% بہتری لانے کا ٹاسک ہے، جیسے کہ اگر ہم 3.5 رن فی اوور کے رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں تو اس کو اب 4 رن فی اوور تک لے جانا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پازیٹیو آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ ان سے کپتانی کے حوالے سے ایک بار پھر حیران کن سوال کیا گیا کہ کیا وہ کپتانی چھوڑ دیں گے اگر سری لنکا میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ در حقیقت ٹیسٹ فارمیٹ میں بابر اعظم کی قیادت میں کھیلے گئے آخری جو 9 میچز ہیں ان میں صرف ایک فتح ملی ہے۔ پاکستان کو ہوم سیریز میں انگلینڈ کے ہاتھوں 3-0 سے کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا، آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست ہوئی، نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوم سیریز برابر رہی۔ تو اس کے بعد ان کی جو ٹیسٹ فارمیٹ کی قیادت ہے اس کے اوپر بہرحال تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے جو ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ ہمارے کمبینیشن بہتر نہیں تھے، ہمارے کچھ کھلاڑی انفٹ تھے جو کہ ہمارے ٹاپ پلیئرز تھے، اس لیے کمبینیشن سیٹ نہیں ہو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے 100% دینے کی کوشش کی ہے۔ البتہ کپتانی کے حوالے سے جو کویسچن ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کیا جائے، اور میرے خیال میں بابر اعظم کا یہ کہنا درست بھی ہے، کیونکہ ان سے بار بار کپتانی کے حوالے سے کویسچن کیے جاتے ہیں اور ایک مخصوص صحافیوں کا ٹولہ ہے جو کہ ہمیشہ ہی اس طرح کے تنازعات کی بات کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک ٹیسٹ فارمیٹ میں سوالات ہیں، یہ میرے خیال میں یہاں پر میں کچھ حد تک صحیح بھی کہوں گا کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں بہرحال بابر اعظم اچھے نتائج دینے میں ناکام رہے ہیں، خاص طور پر انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز سے پہلے ان کے نتائج بہرحال بہتر تھے، لیکن اس کے بعد ان کی کارکردگی میں حیران کن طور پر بہت ہی زیادہ مایوس کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس کے لیے ان کی جو سیریز ہے دورہ سری لنکا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے بابر اعظم کو بجائے اس کے کہ اس طرح کے کویسچن کی ٹینشن لینے کے اچھے نتائج دینا ہوں گے۔ یہ تو ہے کپتانی کے حوالے سے سوال، اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایشیا کپ 2023 کھیلنے سے پہلے ہمیں سری لنکن سرزمین پر کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں کی کنڈیشنز جاننے کا موقع ملے گا جو کہ ہمیں ایشیا کپ میں کام آ سکتا ہے۔ گو کہ فارمیٹ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہاں کی کنڈیشن سے کسی حد تک ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ سلیکشن کے معاملے میں بھی ان سے سوال کیا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سلیکشن میں میری رائے لی جاتی ہے، جب میں اپنی رائے دیتا ہوں تو مجھے اپنی پسند کے کھلاڑی مل جاتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک نارمل کویسچن، لیکن اب آتے ہیں جو ان کے سے اہم کویسچن پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا چیف سلیکٹر کی تبدیلی کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا، چیئرمین کی تبدیلی سے سوال کیا گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ ٹیم مینجمنٹ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کام ہے کرکٹ کھیلنا، ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ آگے ہم نے کون کون سے سیریز کھیلنی ہے، کون کون سے ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں، ان کے اوپر ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ ہم اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں زیادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی زیادہ خود کو دباؤ میں لاتے ہیں۔ یہ ان کا رد عمل ہے چیف سلیکٹر کے حوالے سے بھی اور نئے چیئرمین کے حوالے سے اور دیگر مینجمنٹ میں تبدیلیوں کے حوالے سے۔ البتہ رضوان اور سرفراز احمد میں سے جو کون کھیلے گا، کیونکہ گزشتہ جو سیریز تھی نیوزی لینڈ کے خلاف اس میں سرفراز احمد نے شاندار نتائج دیے تھے، 1 سنچری اور 3 50 سمیت شاندار نتائج دیے تھے، ہر اننگز میں 50+ اسکور کیے تھے، جبکہ رضوان جو کہ ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان ہیں وہ خود باہر بیٹھ گئے تھے، ان کو ڈراپ کیا گیا تھا۔
تو اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا، ابھی میں مکمل طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گزشتہ سیریز میں سرفراز احمد نے شاندار نتائج دیے ہیں، اس لیے انہیں بطور بیٹسمین تو نہیں بطور وکٹ کیپر ہی کھلانا پڑے گا، کیونکہ جگہ نہیں بنتی ہے ایز اے بیٹسمین ان کی یا رضوان کی، اس لیے بطور وکٹ کیپر ہی ان کو کھیلنا پڑے گا۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جو فرسٹ چوائس ہے فی الحال سرفراز احمد ہیں، اور آنے والی سیریز میں ان سے اچھی کارکردگی کی توقع ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سرفراز احمد جو کہ ان کا طویل عرصے کے بعد کم بیک ہوا اور نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں انہوں نے آؤٹ کلاس کارکردگی دکھائی، شاید ان کو خود بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، لیکن اب اصل امتحان جو ہے وہ ان کا شروع ہوگا دورہ سری لنکا میں۔ لیکن وہ چونکہ اسپن کھیلنے کے لحاظ سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اچھی طرح کھیلتے ہیں اسپن کو، اس لیے شاید وہاں پر وہ کامیاب ہو جائیں، اور اگر کامیاب ہو گئے تو یقیناً پھر ٹیسٹ ٹیم میں ان کی جو جگہ ہے وہ زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا رضوان کو نائب کپتان کے حوالے سے، اگر چونکہ وہ نائب کپتان ہیں، کیا ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، ان کی جگہ سرفراز کو کھلایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹیم میں کسی بھی کھلاڑی کو نکالا جا سکتا ہے، اگر نائب کپتان کو ڈراپ کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر بات کریں۔ یہ تو معاملات ہیں سرفراز احمد اور رضوان کے حوالے سے، لیکن اب سیاسی طور پر چونکہ چیئرمین پی سی بی نئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جب ذکا اشرف چیئرمین پی سی بی تھے تو ان کے اوپر اس طرح کے الزامات خود کھلاڑیوں نے لگایا کہ جب وہ ٹیم سے ڈراپ ہوتے تھے تو ان کی سیاسی پارٹی کے ایک ٹاپ شخصیت سے رابطہ کر لیا جاتا تھا، پھر وہ سفارش کرتے تھے تو ان کا پاکستان ٹیم میں کم بیک ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے حوالے سے سوال کیا گیا بابر اعظم سے، تو بابر اعظم نے کہا کہ وہ اس طرح کے کسی واقعے کے بارے میں علم نہیں رکھتے، البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کھلاڑی صحیح کھیلے گا، جس کا میرٹ پر سلیکشن ہوگی یا جو بہتر کمبینیشن بنے گا، اس کے حوالے سے ہی وہ ٹیم کو لے کے چلیں گے۔ البتہ ذکا اشرف سے ان کا کہنا تھا کہ میری ابھی ان سے کوئی ملاقات تک نہیں ہوئی ہے، تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کس طرح ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے کچھ کہا جا سکے گا۔ یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ٹیم کے اندر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے تو یقیناً پھر ایک بار پھر وہی سوالات اٹھیں گے جو کہ 2012 اور 2014 کے حوالے سے زد عام ہیں۔ لوگ کسے سناتے ہیں اس کے حوالے سے، خود سابق کھلاڑی جو کہ سفارش کرا کر ٹیم میں آئے تھے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا جو ٹیم میں کم بیک ہوا تھا وہ سیاسی طور پر ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے ذکا اشرف کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ٹیم میں وہ زیادہ تبدیلیاں نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، تو یہ شاید پاکستان ٹیم کے لیے اچھا ہو، اور اگر سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں تو یقیناً پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسائل بن سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے، خاص طور پر جب پاکستان نے آنے والے سیزن میں ایشیا کپ سمیت ورلڈ کپ کھیلنا ہے، T20 ورلڈ کپ 2024 کھیلنا ہے، تو اس کے حوالے سے سلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گی۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ میچ کے حوالے سے گزشتہ دنوں میڈیا پر بہت زیادہ باتیں ہوئیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ چنئی میں میچ نہیں کھیلنا چاہ رہا، جہاں کی پچ اسپنرز کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ شوشہ چھوڑا کہ پاکستان کے کھلاڑی افغانستان کے اسپنر سے ڈرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بابر اعظم سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ بطور کھلاڑی تو کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، البتہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے مطابق ہی صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس بات کا انہوں نے واضح طور پر گول مول جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے ان کو واضح طور پر کہنا چاہیے تھا کہ یہ کام پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کا ہے، انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، ہم میں سے کسی کھلاڑی نے کسی بیٹر نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ تو یہ چیزیں بہرحال ان کو کہنا چاہیے تھیں، لیکن بہرحال ان کا جو بھی جواب تھا اس کو اگر اتنا سمجھ لیا جائے کہ ان کا یہ واضح طور پر موقف تھا کہ وہ افغانستان کے اسپنر سے نہیں ڈرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی کھلاڑی کسی بھی کنڈیشن میں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، چاہے وہ اسپنرز ہو چاہے وہ فاسٹ بولر ہو۔ تو اس کے حوالے سے ان کا یہ جواب تھا کہ وہ افغانستان کے اسپنر سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم کویسچن تھا وہ بھارت کے حوالے سے، میچ کے حوالے سے تھا کہ کیا پریشر ہے اس میچ کا۔ تو اس کے حوالے سے ان کا حیران کن تبصرہ یہ ہے کہ ان کا بھارت کے ساتھ میچ کی جو ٹینشن ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف بھارت کے ساتھ کھیلنے بھارت نہیں جا رہے، بلکہ وہاں پر 9 اور ٹیمیں بھی ہوں گی، ہمارے ساتھ ہمیں ملا کر 10 ٹیمیں ہوں گی، تو 9 ٹیموں کے خلاف جیتیں گے تبھی آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ہمارا جو فوکس ہے صرف انڈیا کے ساتھ میچ پر نہیں ہے بلکہ دیگر میچز پر ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ویسے بھی 2 کوالیفائر میچز کھیلنے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اب سری لنکا اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف ہوں گے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف ایک ٹیم کے اوپر نہیں ہوگا، ہم صرف انڈیا کو ذہن میں رکھ کر وہاں نہیں جا رہے، ہم نے وہاں پر ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور ہر ٹیم کے لحاظ سے تیاری کرنی ہے، اس لیے ہم فوکس نہیں کر رہے اور نہ ہی ہمارے اوپر اس میچ کا خاص پریشر ہے۔